بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے، آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایک ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قسط نمبر 40۔ اپنے سواروں کو حلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ ادھر کو خالد اور ان کے سواروں کی للکار سے پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہیں۔ حسان نے برچھی سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن مارا گیا۔ ادھر اپنے سواروں سے ذرا الگ تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور رخ اقدر کی طرف کر لیا۔ ادھر ایسا بکھلایا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرنے کی بجائے اس نے راستے سے ہٹنے کی کوشش کی۔ خالد نے اس پر کسی ہتھیار سے وار نہ کیا، نہ گھوڑے کی رفتار کم کی۔ انہوں نے گھوڑا ادھر کے گھوڑے کے قریب سے گزارا اور بازو اقدر کی کمر میں ڈال کر اس کے گھوڑے سے اسے اپنے ساتھ ہی کھینچتے ہوئے لے گئے۔ اقدر بن مالک کے شکاری ساتھیوں اور محافظوں نے دیکھا کہ ان کا فرما روا پکڑا گیا اور اس کا ساتھی بھی مارا گیا، تو انہوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سواروں کا مقابلہ کرنے کی بجائے بھاگ نکلنے کا راستہ دیکھا، اور زمین ایسی تھی کہ چھپ کر نکل جانے کے لیے نشیب، کھنڈر اور ٹیلے بہت تھے۔ ان میں کچھ زخمی ہوئے لیکن نکل گئے۔ شہر میں داخل ہو کر انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ خالد بن ولید نے اقدر کو پکڑے رکھا، کچھ دور جا کر گھوڑا روکا، اقدر سے کہا اس کے بھاگ نکلنے کی کوئی صورت نہیں۔ انہوں نے اسے گھوڑے سے اتارا اور خود بھی گھوڑے سے اتر آئے۔ کیا تم اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا۔ ہاں، میں اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا، ادھر بن مالک نے کہا، لیکن تو نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ خالد بن ولید۔ ہاں، اقدر نے کہا، میں نے یہ نام سنا ہے، یہاں تک خالد ہی پہنچ سکتا تھا۔ نہیں اقدر، خالد نے کہا، یہاں تک ہر وہ انسان پہنچ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا نام ہے اور محمد کو اللہ کا رسول مانتا ہے۔ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ اقدر نے پوچھا۔ تیرے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو تو نے ہمارے رسول کے الچی کے ساتھ کیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم سے اچھے سلوک کی توقع رکھ۔ ابن مالک، اگر ہم رومی ہوتے اور ہرقل کے بھیجے ہوئے ہوتے تو ہم کہتے کہ اپنا خزانہ اور اپنے شہر کی بہت سی خوبصورت لڑکیاں اور شراب کے مٹکے ہمارے لیے لے آ۔ پہلے ہم عیش و عشرت کرتے، پھر ہرقل کے حکم کی تعمیل کرتے۔ ہاں، در نے کہا، رومی تو ہوتے ہی ایسے ہیں اور ایسے ہی کرتے ہیں۔ وہ ایسا کر رہے ہیں۔ وہ کون سا تحفہ ہے جو میں ہرقل کو نہیں بھیجتا؟ ولید کے بیٹے، مجھ پر لازم ہے کہ رومیوں کو خوش رکھوں۔ کہاں ہے رومی؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تو انہیں مدد کے لیے بلا سکتا ہے؟ ہم تیری مدد کو آئیں گے۔ میں تجھے قیدی بنا کر نہیں، معزز مہمان بنا کر اللہ کے رسول کے پاس لے جا رہا ہوں۔ تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، جبر نہیں ہوگا۔ ہم دشمنی کا نہیں، دوستی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ ہمارے رسول کے سامنے جا کر تجھے تاسف ہوگا کہ جس کا تو دشمن رہا ہے وہ
تو دوستی کے قابل ہے۔ مقدر بن مالک کی جیسے زبان گنگ ہو گئی ہو، اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ اس کا گھوڑا وہیں کہیں آوارہ پھر رہا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سواروں سے کہا کہ اختر کے گھوڑے کو پکڑ لائے۔ سوار گھوڑے کو پکڑ لائے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختر کے گھوڑے پر سوار کیا اور تبوک کو واپسی کا حکم دے دیا۔ وہ پہنچ کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقبہ بن مالک کو رسول خدا کے حضور پیش کیا۔ آپ نے اس کے آگے اپنی شرطیں رکھی، لیکن ایسی شرط کا اشارہ تک نہ کیا کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ اس کے ساتھ مہمانوں جیسا برتاؤ کیا گیا، اس پر کوئی خوف طاری نہ کیا گیا۔ اسے یہی ایک شرط بہت اچھی لگی کہ مسلمان اس کی حفاظت کریں گے۔ اس نے جزیہ دینے کی شرط مان لی اور دوستی کا معاہدہ کر لیا۔ بے شک صرف مسلمان ہیں جو میری مدد کو پہنچ سکتے ہیں، معاہدہ کر کے اس نے کہا تھا۔ جب عقبہ بن مالک نے بھی دوستی کا معاہدہ کر کے مسلمانوں کو جزیہ دینا قبول کر لیا تو کئی اور چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے سردار تبوک میں رسول کریم کے پاس آ گئے اور اطاعت قبول کر لی۔ اس طرح دور دور تک کے علاقے مسلمانوں کے زیر اثر آ گئے اور تمام قبائلی مسلمانوں کے اتحادی بن گئے۔ ان میں متعدد قبائل نے اسلام قبول کر لیا۔ اب رومیوں سے جنگ کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ ان کی پیش قدمی کا راستہ رک گیا تھا، بلکہ ہرقل کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ مسلمانوں سے ٹکر لینے کو آگے بڑھا تو راستے کے تمام قبائل اسے اپنے ہی علاقے میں ختم کر دیں گے۔ رسول اکرم نے مجاہدین کے لشکر کو مدینہ کو واپسی کا حکم دے دیا۔ یہ لشکر دسمبر 630 میں مدینہ پہنچ گیا۔ اسلام عقیدے کے لحاظ سے اور عسکری لحاظ سے بھی ایک ایسی طاقت بن چکا تھا کہ رسول کریم کے بھیجے ہوئے ایلچی کہیں بھی جاتے انہیں شاہی مہمان سمجھا جاتا اور ان کا پیغام احترام سے سنا جاتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور دراز کے قبیلوں اور چھوٹی بڑی حکومتوں کو قبول اسلام کے دعوت نامے بھیجنے شروع کر دیے۔ ان میں بعض سردار سرکش، خودسر اور کم فہم تھے۔ ان کی طرف سے رسول کریم کا پیغام اس قسم کا ہوتا تھا کہ اسلام قبول کرنے کی بجائے اگر وہ اپنی جنگی طاقت آزمانا چاہتے ہیں تو آزما لیں، اور یہ سوچ لیں کہ شکست کی صورت میں انہیں مسلمانوں کا مکمل طور پر مطیع ہونا پڑے گا اور ان کی کوئی شرط قبول نہیں کی جائے گی۔ رسول کریم نے ایسی ایک مہم خالد بن ولید کے زیر کمان یمن کے شمال میں سنجران بھیجی۔ وہاں قبیلہ بنو حارثہ تھا۔ ان لوگوں نے رسول کریم کے پیغام کا مذاق اڑایا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کے ایک سوار دستے کو، جس کی تعداد 400 تھی، ساتھ لے کر جولائی 631 میں یمن کو روانہ ہوئے۔ مشہور مورخ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ رسول اللہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ انہیں حملے کے لیے نہیں بھیجا جا رہا، بلکہ وہ پیغام لے کر جا رہے ہیں۔ چونکہ بنو حارثہ سرکش ذہنیت کی وجہ سے کسی خوش فہمی میں مبتلا ہے، اس لیے خالد رضی اللہ تعالیٰ نے 3 بار کہیں کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ اگر وہ سرکشی سے باز نہ آئیں اور خون ریزی کو پسند کریں تو انہیں خون ریزی سے للکارا جائے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جارحانہ انداز سے وہاں پہنچے اور جس انداز سے انہوں نے بنو حارثہ بن کعب کو قبول اسلام کی دعوت دی، اس نے مطلوبہ اثر دکھایا۔ اس قبیلے نے بلا حیل و حجت اسلام قبول کر لیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آنے کی بجائے وہیں رکے رہے اور انہیں اسلام کے اصول اور ارکان سمجھاتے رہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں تاریخ نے فن حرب و ضرب کا ماہر اور صف اول کا سالار تسلیم کیا، نجران میں 6 مہینے مبلغ اور معلم بنے رہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام ان لوگوں کے دلوں میں اتر گیا ہے تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنوری 632 میں واپس آ گیا۔ ان کے ساتھ بنو حارثہ کے چند ایک سرکردہ افراد تھے جنہوں نے رسول کریم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ رسول خدا نے ان میں سے ایک کو امیر مقرر کیا۔ اسلام کے دشمنوں نے جب دیکھا کہ مسلمان ان کو میدان جنگ میں شکست دینا ممکن نہیں رہا اور یہ بھی دیکھا کہ اسلام لوگوں کے دلوں میں اتر گیا ہے، تو انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کا ایک اور طریقہ اختیار کیا۔
یہ تھا رسالت اور نبوت کا دعویٰ۔ متعدد افراد نے نبوت کا دعویٰ کیا، جن میں بنی اسد کا طلحہ، بنی حنیفہ کا مسلمہ اور یمن کا اسود خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس کا نام اکیلا بن کعب تھا، چونکہ اس کا رنگ کالا تھا، اس لیے وہ اسو کے نام سے مشہور ہوا۔ اسو عربی میں کالے کو کہتے ہیں۔ وہ یمن کے مغربی علاقے ایک قبیلے انس کا سردار تھا، اس لیے اسے اسو الانسی کہتے ہیں۔ تاریخ میں اس کا یہی نام آیا ہے۔ وہ عبادت گاہ کا کاہن بھی رہ چکا تھا۔ بالکل سیاہ رنگت کے باوجود اس میں ایسی کشش تھی کہ لوگ اس کے ہلکے سے اشارے کا بھی اثر قبول کر لیتے تھے۔ اس میں مقناطیسی جیسی قوت تھی کہ عورتوں اور اس کے کالے چہرے کو ناپسند کرنے کی بجائے اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتی تھی۔ اس نے یہ پرسراریت عبادت گاہ میں حاصل کی تھی۔ کان کو لوگ دیوتا کا منظور نظر اور الچی سمجھتے تھے۔ اس علاقے کے زیادہ تر لوگ نے اسلام قبول کر لیا۔ اسو کے اپنے قبیلے میں اسلام داخل ہو چکا تھا، لیکن اسو نے اس کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی تھی، جیسے ان لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ وہ خود بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ اس وقت یمن کا حکمران بازان نام کا ایک ایرانی تھا۔ ایران کا شہنشاہ خسرو پرویز کسرا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کے ملکوں کے جن بادشاہوں کو قبول اسلام کے خطوط لکھے تھے، ان میں شہنشاہ ایران بھی تھا۔ اسے خط دینے کے لیے رسول اللہ نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا۔ عبداللہ نے خسرو پرویز کے دربار میں اسے خط دیا۔ اس نے خط کسی اور کو دے کر کہا کہ اس کا ترجمہ سنایا جائے۔ اسے جب خط کی زبان میں سنایا گیا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے غصے سے بولا ہو کر بری طرح خط کو پھاڑ کر اس کے پرزے پھینک دیے اور عبداللہ بن حذافہ کو دربار سے نکال دیا۔ عبداللہ دور کی مسافت سے آئے تھے اور رسول اللہ کے حضور بتایا کہ شہنشاہ ایران نے خط پھاڑ ڈالا ہے۔ خسرو پرویز کا غصہ خط پھاڑنے سے ٹھنڈا نہیں ہوا۔ یمن پر ایران کی حکمرانی تھی اور بازان بھی وہاں اس قابل ذکر تھا۔ شہنشاہ ایران نے اپنے گورنر بازان کو خط بھیجا کہ حجاز میں محمد نام کا کوئی آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ رسول کریم کو زندہ پکڑ کر یا آپ کا سر کاٹ کر اس کے دربار ایران میں پیش کیا جائے۔ بازان نے یہ خط اپنے 2 آدمیوں کو دے کر مدینہ بھیج دیا۔ مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض لکھتے ہیں کہ باران نے ان آدمیوں کو رسول اللہ کو پکڑ کر لانے یا قتل کر کے آپ کا سر لانے کے لیے بھیجا تھا، اور کچھ مورخوں نے لکھا ہے کہ بازان نے اسلام تو قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا متاثر تھا کہ آپ کو اپنے شہنشاہ کے ارادے سے خبردار کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال مورخ اس واقعہ پر متفق ہے کہ بازار کے بھیجے ہوئے 2 آدمی رسول خدا کے آ گئے تھے، اور خسرو پرویز نے جو خط بازار کو لکھا تھا وہ آپ کے حضور پیش کیا تھا۔ رسول خدا نے خط دیکھا اور آپ نے مسکرا کر کہا، شہنشاہ ایران گزشتہ رات اپنے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے، اور آج صبح سے ایران کا شہنشاہ شرویہ ہے۔ گزشتہ رات کے قتل کی خبر مدینہ میں اتنی جلدی کیسے پہنچ گئی؟ بازار کے ایک آدمی نے پوچھا اور کہنے لگا، کیا یہ ہمارے شہنشاہ کی توہین نہیں کہ یہ غلط خبر پھیلائی کہ اسے اس کے بیٹے نے قتل کر دیا؟ مجھے میرے اللہ نے بتایا ہے، رسول کریم نے کہا۔ جاؤ بازار کو بتاؤ کہ اس کا شہنشاہ اب خسرو نہیں شرویہ ہے۔ رسول خدا کو یہ خبر بذریعہ الہام ملی تھی۔ بازار کے آدمی واپس گئے اور اسے بتایا کہ رسول اللہ نے کیا کہا ہے۔ 3-4 دنوں بعد بازان کو اپنے نئے شہنشاہ شرویہ کا خط ملا، جس میں تحریر تھا کہ خسرو پرویز کو فلاں رات ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ وہی رات تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ کچھ دنوں بعد بازار کو رسول کریم کا خط ملا۔ وہ اسلام قبول کر لے۔ بازار پہلے ہی آپ سے متاثر تھا،
الہام نے اسے اور زیادہ متاثر کیا۔ رسول اللہ نے اسے یہ بھی لکھا تھا، اسلام قبول کر لینے کی صورت میں وہ بدستور یکم کا حاکم رہے گا اور اس کی حکمرانی کا تحفہ مسلمانوں کی دیں گے اور اس کا تحفظ بھی کریں گے۔ فضا نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ حاکم یمن رہا، تھوڑے ہی عرصے بعد فوت ہو گیا۔ رسول کریم نے یمن کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا اور ہر حصے کا الگ حاکم مقرر کیا گیا۔ بازار کا بیٹا جس کا نام شہر تھا نے بتایا کہ اس کے گرد و نواح کے علاقے کا حاکم بھی بنا دیا جائے، لہذا اسے صفا اور اس کے گرد و نواح کا حاکم بنا دیا گیا۔ یہ خبر تھی کہ عیسیٰ یمن کے علاقہ مزاج میں چلا گیا ہے۔ وہ ایک غار میں رہتا تھا جس کو خبان کہتے تھے۔ اچانک یہ خبر ہوا کی طرح سارے یمن میں پھیل گئی کہ عیسیٰ غار سے نکل آیا ہے اور اس نے خود نبوت کا اعلان کر دیا ہے اور اب وہ عیسیٰ اسنا نہیں رحمن الامن ہے۔ خبر سنانے والے کسی شک کا اظہار نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ مصدقہ خبر سناتے تھے کہ عیسیٰ کو نبوت مل گئی ہے۔ انہوں نے اسے نبی تسلیم کر لیا تھا۔